السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ قرآنک دعا سیریز، دعا نمبر 6، سورہ البقرہ، آیت 285۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ یہ جو دعا ابھی ہم نے سنی، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت کی اہمیت کو، اس دعا کی اہمیت کو ہم تب سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں معلوم ہو کہ اس سے پہلے کیا حکم نازل ہوا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت 284 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اگر تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ اس کا حساب لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا بات ہے، ہم اس کو ظاہر کریں یا اس کو چھپائیں۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ آیت سنی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہیں لگا کہ اس آیت سے انہوں نے یہ سمجھا کہ جو دل میں آنے والے خیالات ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، ان کا بھی حساب ہوگا، اور وہ اس چیز پر قابو نہیں رکھتے۔ ہم میں سے کوئی بھی قابو نہیں رکھتا کہ ہمارے دل میں کیا خیال آ رہے ہیں، کیا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، اور ان پر قابو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انسان بہت دفعہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ نیک کام کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی دل میں کوئی برا خیال آ جاتا ہے، کبھی دین کو لے کر، کبھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو لے کر، کبھی لوگوں کو لے کر انسان کوئی تنگی محسوس کرنے لگتا ہے، کوئی وسوسہ شیطان دل میں ایسا ڈال دیتا ہے جو اس کو پریشان کرنے لگتا ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ میں اتنی نیکیاں کر رہا ہوں پر پھر بھی میرے دل میں ایسے برے خیال آ رہے ہیں، تو وہ ایک طرح سے مایوس بھی ہونے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ایسا ہی صحابہ کرام نے سوچا، انہوں نے بھی یہی چیز فیل کی اور وہ فکر مند ہو گئے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم اعمال کی استطاعت تو رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن دل میں آنے والے خیال، ان کا بھی حساب ہوگا، تو ہم وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی اس طرح کی کہ ان کی بات سن کر کہا کہ کیا تم اس طرح کہو گے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ انہوں نے یہی کہا تھا، اللہ کے احکامات سن کے انہوں نے کہا ہم نے سن لیا پر ہم نافرمانی کریں گے، ہم نہیں بات مانتے، ہم نہیں اس کو قبول کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم کہو ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، سمینا و اطعنا، اور یہاں پہ جو اطعنا ہے یہ خوشی سے اطاعت کرنا، پورے دل سے، کسی چیز کو، کسی حکم کو بوجھ سمجھ کر نہیں، پورے دل سے اس کو قبول کرنا، یعنی اللہ کی بات ہم نے سنی اور ہم اس کی اطاعت کریں گے خوشی سے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ تم نیت تو کرو، تم ارادہ تو کر لو، یہ نہ کہو کہ مشکل ہے، تم کہو سمینا و اطعنا۔ جب انسان پکا ارادہ کر لیتا ہے، کسی چیز کو دل سے قبول کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، پھر اس عمل پر، حکم پر عمل کرنا جو ہے انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سکھایا کہ جب وہ اللہ کا کوئی حکم سنیں تو کہیں سمینا و اطعنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کریں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تھی کہ آگے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، کہ ہر ایک سے اتنا ہی سوال ہوگا، اتنا ہی اس سے پوچھ ہوگی جتنی اس میں طاقت تھی عمل کرنے کی، جتنی اس میں برداشت تھی، جتنا اس میں صبر تھا۔ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ نہیں ڈالے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے اپنے دل میں آنے والے خیالات پر قابو پانا، ان سے جان چھڑوانا ہی ایک بہت بڑا جہاد ہوتا ہے، کہ وہ پورا دن نیکیاں کریں، نیکیاں کریں، نیکیاں کریں، پھر بھی دل میں برے خیال آ رہے ہیں، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں، جب کوئی خیال آتا ہے اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، پھر خیال آتا ہے پھر اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کا تو یہ عمل ہی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہو، بہت زیادہ محبوب ہو، کہ وہ دل میں آنے والے خیالوں کو جگہ نہیں دے رہے اپنے دل میں، یا ان کو بڑھا نہیں رہے، بلکہ جیسی دل میں کوئی برا خیال آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس وقت پکارنے لگ جاتے ہیں۔
تو صحابہ کرام نے پھر یہاں پر عاجزی سے اللہ تعالیٰ کو پکارا. انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. ہم نے سنا ہے، ہم اطاعت کی، اے ہمارے رب تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف لوٹنے. یعنی ہم آپ کے حکم کو سن کر اس پر پورا پورا عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خوشی سے اس کو قبول کر رہے ہیں، اطاعت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں آپ کی بخشش بھی چاہیے، آپ کی رحمت بھی چاہیے. اور یہ غفرانہ کا ایسے ہے جیسے انسان اپنے سارے گناہوں کو سامنے رکھ کر، ان کو اون کر کر، ان کو قبول کر کر، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اپنی ساری غلطیاں اور کوتاہیوں کو ایکسیپٹ کر کے کہ اللہ میرے میں یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں. میں آپ کے حکم کو سن کر اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں، پر میرے سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ میرے پہ رحمت کریں، اپنی بخشش کریں. اور غفرانہ کا ایسے جیسے کوئی پیاسا پانی مانگ رہا ہو کہ مجھے بخش دیں، مجھے بخش دیں، مجھے بخش دیں. کسی کو بہت پیاس لگے تو کیا کہے گا؟ پانی پانی پانی. تو یہ غفرانہ کا بھی اسی طرح طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا ہے. اور یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، جب وہ یہ چیز مان لیتا ہے نا کہ مجھ سے یہاں پہ یہ غلطی ہوئی ہے، تب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جھکتا ہے. اور اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے. اور پھر چھوٹی ہی سی غلطی بھی، آپ نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، آپ نے کبھی کسی کو حقارت سے دیکھا ہی ہو، وہ چیز بھی انسان کو اندر ہی اندر چبھتی رہتی ہے کہ یہ عمل کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کو اتنا برا لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی کے ساتھ پکارتا ہے. اور پھر یہ کہ ہم نے آپ کی ہی طرف لوٹنا ہے. دنیا میں بھی ہمارے جو بھی معاملات ہیں، اگر وہ ہم اللہ کی طرف لوٹائیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے. کوئی مشکل ہے تو رجوع اللہ کی طرف، کوئی پریشانی ہے، لوگوں سے اختلاف ہے تو اللہ کی طرف رجوع، خوشی کا موقع ہے تو اللہ کی طرف رجوع، کچھ چاہیے تب بھی اللہ کی طرف رجوع. کیونکہ دنیا میں تو یہ کام ہم یا خوشی سے کر سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو اگنور کر سکتے ہیں. ہم نہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، ہم ڈھیٹ بن جاتے ہیں، ہم تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں، تو آخر کیا ہے؟ ہم سب کا انجام کیا ہے؟ جس وقت موت کا فرشتہ ہم نے دیکھ لیا، تب تو ہم نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے نا. تب کوئی خوشی سے جائے یا اس چیز کو ناپسند کرے، واپسی اللہ ہی کی طرف ہے. جیسے انسان کی آخرت شروع ہوگی تو اس کی ساری عقل ختم ہو جائے گی، سب کو اپنا اپنا انجام فیس کرنا پڑے گا. اور اس دن کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، ماں باپ، خامند، اولاد، کوئی بھی کام نہیں آئے گا. ہماری کوئی طاقت، ہمارا کوئی سٹیٹس ہمارے کام نہیں آئے گا. کام اگر آئے گا اس وقت تو وہ کیا ہوں گے؟ نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی بخشش. تو یہ دعا ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ جب ہمیں اللہ کا کوئی حکم پتہ چلے تو ہم کے سمینا و اطعنا، اور پھر ہم جب اس عمل کو سن کر اس پر عمل شروع کریں تو تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں. غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ اللہ ہمیں بخش دیں اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، میں اس درجے کا، اس سٹینڈرڈ کا کام نہیں کر پائی جو آپ کو مجھ سے چاہیے تھا، تو آپ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میں نے آنا آپ کے پاس ہی ہے. اس کا اجر جو ہے وہ مجھے آپ نے ہی دینا ہے، آپ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میرا یہ عمل آپ کے ہاں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. میری واپسی آپ کی طرف ہے، تو تب آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ مجھ سے راضی رہیے گا. تو یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عاجزی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگیں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے. ہمارا ہر گزرتا دن جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہماری ملاقات ہے اس کے قریب کر رہا ہے. اور جن رشتوں میں، جس دنیا میں ہم مصروف ہو گئے ہیں، ہر گزرتا دن جو ہے وہ ہمیں اس دنیا سے دور لے کر جا رہا ہے اور اللہ کے قریب لے کر جا رہا ہے. اور یہ یاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. جس میں جتنی وسعت ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، اتنا ہی چیک کرتا ہے. آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی صلاحیت دے دی ہے، کوئی طاقت دے دی ہے، کوئی علم دے دی ہے، جو اس کے جو اللہ نے ہمیں دے دیا، اور اس کے بعد ہم اس کے ذریعے اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اطاعت نہیں کریں تو پھر ہم سے سوال ہوگا. اگر آپ کو، مجھے اللہ نے کوئی ایسی صلاحیت دی ہے جس سے ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر ہم سے سوال ہوگا. جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر رہے تو پھر ہم سے سوال ہوگا. اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، صحت کے باوجود اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرے، عبادت کے لیے وقت نہیں نکال رہے تو پھر ہم سے سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی طاقت دی ہے کہ ہم وہ اس طاقت کی وجہ سے ہم نیکی کے کام کر سکتے ہیں، پر ہم نہیں کر رہے تو پھر ہم سے سوال ہوگا. اللہ نے آپ کو، مجھے علم دے دیا ہے،
ہمیں پتہ چل گیا کیا حق ہے کیا باطل ہے، پھر بھی اگر ہم باطل کو نہیں چھوڑ رہے تو پھر ہم سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے، ہم اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے والے ہوں، خوشی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنے والے ہوں، ان پر عمل کرنے والے ہوں، اور کسی غرور و تکبر کا شکار نہ ہوں۔ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی رہ جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی بھلائیاں دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔